جو ہمارے دوست ہیں نا یہ بلاگر رجب بٹ صاحب, یہ بھی زبان کے نا تھوڑے سے ان کو کنٹرول نہیں ہے. ہو گئی یہ چیز, آپ نے زبان گندی استعمال کی, انہوں نے ہاتھ استعمال کیا. آپ کی زبان چلتی تھی, ان کے ہاتھ چلتے تھے. وہ تو فائٹر آدمی ہے, لیکن رجب بٹ جس بھی وکیل کو ہائر کریں گے کیا ان کا جو ہے لائسنس کینسل؟ نہیں, رجب بٹ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. یہ انہوں نے جو پرچے کرائے ہیں یا وہاں جو عدالت میں جس میں گئے ہیں یہ اس وجہ سے ہوا. انہوں نے گفٹ اوپن کیا, ملینز ویوز. اب ہر کوئی بندہ بیٹھ کے سیاست پہ گفتگو نہیں سننا چاہتا. ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی ایک پارٹی کا وہ بیانیہ نہیں سننا چاہتا. لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ہماری ڈیلی لائف کے لوگ ہیں نا. رجب بھی اور ڈکی بھی. یہاں پر میں آپ کو جھکتے لگانی شروع کر دوں نا, اور آپ مجھے جھکتے لگانی شروع کر دیں, پھر دیکھیں کلپ کیسا وائرل ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے کسی ایک کو لتاڑ دوں نا, کسی ایک کے بارے میں باتیں کر دوں کہ فلاں بندہ کی بات میری خبر ہے, فلاں بندے کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے, فلاں بندہ اتنا کمینہ ہے, فلاں بندہ ذلیل آدمی ہے, فلاں بندہ جھوٹا ہے, مکار ہے. اتنا وائرل ہونا ہے, اور پھر وہ بندے نے آگے سے جواب دینا ہے. جیسے ابھی رجب بٹ کے بارے میں برا بول رہے تھے, اب ان کے ساتھ جو ہوا ترس کھا رہے ہیں. پھر ترس کھا کے اس کو اور ہیرو بنا دیں گے, پھر وہ کچھ ایسا کرے گا, پھر اس کو مار پڑوائیں گے, پھر ترس کھائیں گے. تو یہ ہمارا ایک نا کریکٹرسٹک ہے ہمارے اس نیشن کا, ہمارا اس سوسائٹی کا. تو یہ اسی کو نظر آتا ہے. ڈکی کا یا رجب کا کوئی قصور نہیں ہے. فیملی ولاگنگ کے بارے میں آپ کچھ؟ میں خلاف ہوں اس کے, میں شدید خلاف ہوں اس چیز کے. جی آپ وہ ٹرینڈ فالو نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں, میں کیوں کروں؟ تو ویوز آتے ہیں آپ کو؟ نہیں, میرا نہیں آتے. سچ میں؟ ہاں, بہت کم آتے ہیں, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا, آپ وہ نہیں کرتے یہ ویڈیو تم نے کہاں بنائی تھی؟ میں تگڑے بندے کو پکڑتا ہوں. اچھا جی, تگڑے بندے کو ہاتھ ڈالنے کا مزہ آتا ہے. آپ کو پتا چلتا ہے کہ تگڑے کا جوڑ پڑا ہے. میں وہ ہوں جس پہ پرچے کرائے گئے تھے عمران خان کے دور میں. اچھا, اگر ہم رجب بٹ کی بات کریں, لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کوسچن کیا اور آپ اٹھ کے چلے گئے تھے غصے سے کہ میں نے نام بھی نہیں سننا ہے, نہ نام لینا ہے. تو آپ نے ایک ویڈیو بنائی ان کے بارے میں, ان کے حق میں ویڈیو بنائی, تو کیوں ایسا ایک دم چینج کیوں آیا؟ چینج کچھ نہیں آیا. مجھے آج بھی اس کے کانٹینٹ پہ شدید اختلاف ہے. اچھا, میں بالکل پسند نہیں کرتا اس کا کانٹینٹ, نہ دیکھتا ہوں نہ ریکمینڈ کرتا ہوں, بالکل نہیں کرتا. ٹھیک ہے, انسانیت ہے, انسان. دیکھو ایک بندہ ہے, وہ کورٹ میں گیا, پیش ہوا. کورٹ میں جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں یہ تسلی ہوتی ہے کہ ہم یہاں انصاف کے لیے آئے ہیں, ہمارے ساتھ انصاف ہوگا. وہاں وہ دو لڑکے تھے, نہتے تھے, دونوں کے اوپر اٹیک ہو گیا. نانی والا رجب, ہم نے جو دیکھا اس کے مطابق ان کے کپڑے بھی پھاڑے گئے, اس کو مارا گیا. وہ نانی والا تو بڑا بہادر ثابت ہوا نا. مجھے تو میرا دل جیت لیا اس نے. ویسے بھی ہمارے جوائنٹ میوچل فرینڈز ہیں, ہم اکٹھے کبھی بھی بیٹھتے ہیں. تو میں اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی تو نے تو میرا دل جیت لیا, تو نے یاری کا حق ادا کیا, تو نے اس کو پکڑ لیا, اس کو حق کیا, اس کے بعد تو اس کو بچاتا رہا, مار بھی کھاتا رہا. تو یہ بات جو سی تھی اس کے بارے میں نے بات کی. دوسری بات میں نے جو کی تھی کہ عدالتوں کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. خود ہم عدالت پہ ٹرسٹ کر کے عدالت میں جاتے ہیں, کمرہ عدالت میں جاتے ہیں کہ یہاں ہم محفوظ ہوں گے. ہم خود کو قانون کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں کہ بھائی ہماری حفاظت ہوگی. لیکن اگر وہاں پہ حملہ ہو جائے تو ہمیں کس نے بچانا, ہماری پروٹیکشن کس نے کرنی ہے. مطلب میں اس بات پہ حیران تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نہ خواستہ کل ہمیں جب عدالت جانا پڑے تو ہمارے کوئی مخالف ہوں, لوگ وکیل مخالف ہوں, تو ہم اپنے گارڈ ساتھ لے کے جائیں کہ بھائی ہمارے تک کوئی نہ آئے یا ہم محفوظ رہیں. تو یہ بڑی سینکڑوں. دوسری بات جو میں وکیل والی کی ہے, وکلا ایسے نہیں ہیں. میرے بے شمار دوست وکیل ہیں, ایسے نہیں ہیں. یہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں, وہ الٹیمیٹ ہو گئے ہیں, اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ ان کی شرارت ہوتی ہے. اور اس شرارت سے بچنے کے لیے میرے خیال سے جو اس ادارے کے کسٹوڈین ہیں, جو جوڈیشری کے کسٹوڈین ہیں, جو وکلا کمیونٹی کے کسٹوڈینز ہیں, جو بڑے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے اور اپنے نوجوانوں کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ادارے کی توہین ہوتی ہے, اس طرح ادارے کے لیے بدنامی ہوتی ہے, اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ ویڈیو دنیا میں ہر جگہ لوگوں نے دیکھی ہے. انہوں نے دیکھا ہے کہ کس طرح کوئی لوگ کسی دو لوگوں کو, نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور وہ لوگ نہیں وکیل ہیں, وہ لا ہے, اور وہ بڑا غلط امپریشن کیا ہے. تو میرے خیال سے اس امپریشن کو بھی صاف کرنا چاہیے. وکلا نے اپنی ویڈیوز بنائی ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ ان کو 2 وکلا نہیں تھے, وہ پورا ایک گروپ تھا وہاں کے. آلموسٹ ایسا لگ رہا تھا کہ سب لوگ ہی جو اصل میں نا, میں کوئی بات بتاؤں, جو ہمارے دوست ہیں نا یہ بلاگر رجب بٹ صاحب, یہ بھی زبان کے نا تھوڑے سے ان کو کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بھی اگر یہ ایسا کہتے نا جو انہوں نے فرمایا ہے, جو بھی کہتے ہیں, اگر وہ غلط زبان میرے بارے میں بھی استعمال کرتے نا تو یہ وکلا کا ریئیکشن کم تھا, اچھا میرا زیادہ ہوتا. اچھا,
ہوتا ہے نا, لوگ مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ یار آپ کسی کو اس طرح کیسے اس کی بدتمیزی کر سکتے ہیں, اس نے آپ کو کچھ نہیں کہا, وہ آپ سے بات چیت کر رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ تنقید آپ کو ہوتی ہے اور آپ اس کو فیس کرتے ہیں, آپ ریئیکٹ نہیں کرتے, لیکن ہر نہیں کرتا نا بندہ ایسے, ہر بندے کے اندر یہ ٹینڈنسی نہیں ہوتی. آپ کیوں لوگوں پوری, اور آپ دیکھیں کسی ایک فرد واحد کو کہیں, آپ پوری کمیونٹی کو کہہ رہے ہیں, آپ کیسے سارے وکیلوں کو یہ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کو سوچنا چاہیے, یہی تو میں کہتا ہوں. لیکن یہ ثابت ہو گیا نا کیا جو انہوں نے کیا, جو انہوں نے ریئیکشن کیا, ریئیکشن ہاں ناٹ ایکشن. یس ایکشن کس نے کیا؟ ایکشن بٹ صاحب نے کیا نا, تو اب بٹ صاحب پہ بھی تھوڑا سا سوالیہ نشان ہے. لیکن یہ جو رجب صاحب نے جو کیا اس کا ان کو ریئیکشن آیا, اور ریئیکشن غلط تھا, وہ نہیں آنا چاہیے تھا, لیکن ریئیکشن آنا تھا کیونکہ وہ زبان بڑی غلط استعمال کر رہے تھے. ابھی بھی ان کے اندر سے ایسی چیزیں نکل رہی ہیں. دیکھیں میں بار بار اسی لیے کہتا ہوں, یہ مائک اور یہ کیمرہ یہ بہت طاقت ہوتی ہے, لوگ آپ کو سنتے دیکھتے ہیں, لوگ آپ کو پھر اسی طرح فالو کرتے ہیں. اپنی زبان کو شستہ رکھیں, اپنے کردار کو اچھا رکھیں, کم از کم نہیں ہیں آپ اچھے, گندے ہیں, ٹی وی کے اوپر مت دکھائیں, ٹھیک ہے, آپ بدتمیز ہیں, آپ بیہودہ ہیں, ٹی وی پہ مت دکھائیں, ٹھیک ہے. بچے دیکھ رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ سن رہے ہیں, کوئی اوفینڈ ہو سکتا ہے, کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے, کسی کی دل آزاری ہو سکتی ہے, تو بعد میں معافیاں مانگتے پھریں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسی چیزیں پروجیکٹ نہ کریں. یہ اعتراض تھا مجھے رجب صاحب پہ, اور آج بھی ہے, آج بھی ہے کہ زبان کو لگام ہونی چاہیے. اچھا, ان کی زبان کو اور آپ کوئی گنڈے بدماش ہیں, آپ مطلب کسی جگہ پہ کوئی ڈون لگے ہوئے, بلکہ آج کل تو ڈون پھڑ پھڑ اٹھتے پہ نا جی ماڈل آ رہے ہیں, تو یہ ایسے جو میرے دوست ہیں جن کو بدماشم بننے کا شوق ہے یا ایویں مفت کی بدماشی کرنے کا شوق ہے, تو پھر ایسے ہی ہوگا نا. وہ کہتے ہیں نا جنہاں دے کھادیاں گاجراں ٹیڈوں نہ دے پیڑ, تو یہ پیڑ تو ہونی ہے پھر. اچھا, آفٹر دس ریئیکشن انہوں نے ایف آئی آر درج کروائی انہی وکلا کے خلاف, انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے رولا ڈالا اور سب کچھ کیا. ایسے ہی ہوگا, یہ تو چلتا جائے گا آپ کا. تو ایف آئی آر تو ان کا حق تھا نا, اس کو تو آپ کو میرے خیال سے سیٹل کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے, آپ کو بیٹھ کے, اگر وہ وکیل آ گئے تھے, انہوں نے کہا ہم سیٹل کرتے ہیں بیٹھ کے, تو سیٹل کر لینا چاہیے تھا. ایک چیز ہو گئی, کوئی معافی مانگ لیں, صلح کر لیں. اب انہوں نے کوئی اللہ معاف کرے قتل تو نہیں کر دیا نا, وکیلوں نے کوئی چھری تو نہیں مار دی, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ میری جان بھی جا سکتی تھی, میری کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی, میرا سر پھٹ جاتا. گئی تو نہیں, ہاں جی گئی تو نہیں, لیکن جا سکتی تھی. اس کے لیے وہ آگے بیٹھو, ان سے بات چیت کرو. دیکھیں لڑائیوں کا کوئی حل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, ہم نے ساری زندگی یہ لڑائیوں میں یہی دیکھا ہے کہ اینڈ صلح ہوتی ہے. بالکل ایسے ہے, یہ اس کا نقصان ہی ہے. لاہور شہر کی جو لڑائیاں ہیں, کتنے لوگ ان لڑائیوں کے پیچھے اپنی جان ہار گئے. لاہور شہر کی لڑائیاں ہم نے دیکھی ہیں, ہمارے اپنے دوست اس میں جان ہار گئے, لڑائیوں کی وجہ سے ہار گئے. خاندانی لڑائیاں چلتی آ رہی تھیں, جان ہار گئے, کبھی ان کی طرف سے مر گیا, کوئی ان کی طرف سے قتل ہو گیا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, پھر اس کو نپیڑتے ہوتے ہیں. ہو گئی یہ چیز, آپ نے زبان گندی استعمال کی, انہوں نے ہاتھ استعمال کیا. آپ نے زبان استعمال کی, انہوں نے ہاتھ استعمال کیا. آپ کی زبان چلتی تھی, ان کے ہاتھ چلتے تھے. صحیح آپ نے بھی نہیں کیا, صحیح انہوں نے بھی نہیں کیا. میں دیکھ لوں گا, صحیح انہوں نے بھی نہیں کیا. اب دونوں نے غلط کیا, غلطی دونوں نے کی ہے, تو دونوں طرف سے بٹھا کے کسی سیانے بندے کو دونوں کے ساتھ بیٹھ کے اس کو سلجھا دینا چاہیے میرے خیال سے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر تو کوئی سیانے دوست ہیں ہی نہیں ہے, ادھر بھی کوئی سیانا بندہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے سالو کروائیں, اس کو سالو کریں, اس کو مٹائیں. کیونکہ ادھر بھی کمیونٹی کی بدنامی ہو رہی ہے, اور ادھر بھائی کی اپنی بڑی بدنامی, اس وجہ سے اس کو بدنامی سے ڈر تو لگتا نہیں ہے, لیکن ہو رہی ہے. رجب بٹ کے وکیل کا بھی جو لائسنس ہے وہ کینسل کر دیا گیا, وہ کیا کریں؟ علی اشفاق صاحب سے میری بات ہوئی تھی ابھی. علی اشفاق صاحب میرے دوست ہیں, میاں علی اشفاق, وہ تمام بڑے بڑے ہائی پروفائل جو ہیں کیسز وہ بھی کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جنرل فیاض حمید کے بھی وکیل رہے ہیں وہ. تو ان کو میں نے کہا تھا, پوچھا تھا میں نے ان کو, انہوں نے کہا اٹ ڈزنٹ میٹر. انہوں نے کہا یہ ہوتی رہتی چیزیں, اور انہوں نے مجھے سنا نہیں ہے, انہوں نے میرا لائسنس کینسل کر دیا, تو میں اس کو دیکھوں گا اور ہم اس کو آگے پرسو کریں گے. تو میرے خیال سے ان کے لیے بڑی چیز نہیں ہوگی, وہ اس کو کر لیں گے. وہ فائٹر آدمی ہیں, وہ تو فائٹر آدمی ہے, لیکن رجب بٹ جس بھی وکیل کو ہائر کریں گے, کیا ان کا جو ہے لائسنس کینسل؟ نہیں, رجب بٹ کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں. یہ انہوں نے جو پرچے کرائے ہیں یا وہاں جو عدالت میں جس میں گئے ہیں, یہ اس وجہ سے ہوا ہے. جو سٹی کورٹ کے اندر یہ پریزنٹ ہوئے ہیں, ان کا اندر کا کوئی اپنا انٹرنل معاملہ ہے, ان کا اپنا انٹرنل معاملہ وکلا کا. جو وکلا کمیونٹی ہے, پنجاب بار کاؤنسل نے یہ کیا ہے, تو پنجاب بار کاؤنسل کا یہ انٹرنل میٹر ہے. یہ وکلا کا کوئی کوڈ ہوتا ہے اس کا پرفارم, اپنے جو لیگل ڈیوٹیز ہیں پرفارم کرنے کا, وہ اس میں کچھ پرابلم ہوئی ہے, جس وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ آپس میں ڈیل کر لیں گے, وکیلوں کا معاملہ ہے, وکیل خود ہی ہینڈل کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن رجب بٹ کا آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیونکہ وہ ملک سے فرار تھے. رجب بٹ صاحب کو میرا مشورہ یہی ہے, ابھی میں نے ان کو پوڈ کاسٹ کے لیے کہا ہے, میں نے ندیم سے بھی کہا ہے کہ ندیم میرا دوست ہے, کیونکہ اس کو میں نے کہا ہے کہ اس کو رجب صاحب کو لے کے آئیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. میری درخواست ان سے اس پلیٹ فارم سے بھی یہی ہے, دیکھیں وہ کسی ماں کا بیٹا ہے, مجھے تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اکلوتا بچہ,
میں اس کی جب ماں کو دیکھتا ہوں نا مجھے میری ماں یاد آتی ہے. تو مائیں ویسی سنجی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, میں ویسی بزرگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں, تو مائیں سنجی ہوتی ہیں. میری درخواست ان سے بھی اور ان کی والدہ سے بھی یہی ہے کہ اپنے بچے کو, اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو بہت عزت دی ہے اللہ نے, ٹھیک ہے, بہت عزت دی ہے, لوگ بہت پیار کرتے ہیں رجب بھٹ سے, تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں, دیکھ کے سوچ سمجھ کے کھولا کریں, کیونکہ آپ جو لفظ منہ سے نکال دیتے ہیں, جو حرکتیں کر دیتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا, وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر جاتی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں تو یقین مانیں اس سے ڈبل آپ سے نفرت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں, تو ان کی نفرت سے بچیں. وہ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کہاں غلطی کریں, کہاں آپ ہلکا سا چونکیں اور وہ آپ کو پکڑ کے وہ آپ کو پکڑ کے تباہ کر دیں. تو اس لیے میری درخواست رجب صاحب سے یہی ہے کہ رجب صاحب اپنی زبان کو کنٹرول کریں, اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو کنٹرول کریں. اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی جگہ کے ڈان ہیں, یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ میں ڈان ہوں, جس طرح وہ تیفی بٹ تھے یا گوگی بٹ صاحب تھے یا کوئی اور تھا, اس طرح ڈان بننا چاہتے ہیں وہ اس طرح کا, تو ڈان ڈکلیئر کر دیں, پھر وہ جانے تو سی سی ڈی جانے, وہ جانے تو سی سی ڈی جانے, ٹھیک ہے, یا تو یہ کر لو. اگر آپ ڈان نہیں ہیں نا تو ڈان کی طرح بہیو نہ کریں اور ڈان کی طرح نہ حرکتیں کریں. آپ ایک شریف آدمی ہیں, شریف ماں باپ کے بچے ہیں, شرافت سے رہیں. ٹھیک ہو گیا. یوٹیوبرس کا آج کل برا وقت آیا ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو 90 days کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا, ان کے ساتھ تشدد کیا گیا, اور پھر بھی ان کے ویوز میں کمی نہیں آ رہی ہے, ان کی ویڈیوز بھی اپلوڈ ہو رہی ہیں, جبکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چینل ان کے پاس ہے ہی نہیں, ایکسیس ہی نہیں ہے. تو ویڈیوز کس طرح اپلوڈ ہو رہی ہیں اور یہ سارا سسٹم کس طرح چل رہا ہے؟ یہ تو رجب صاحب جانے, وہ کیا رجب کہہ رہا ہوں, سوری, ڈکی بھائی جانے, اور وہ دوسرے NCCIA والے جانے. ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. آپ کے ملک میں لوگ نا انٹرٹینمنٹ ڈپرائیوڈ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ملک میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا سوشل میڈیا بھی سیاست بیچتا ہے, آپ کے سٹارز بھی سیاسی جگہوں سے آتے ہیں, آپ کے جو سیاست دان ہیں وہ سٹارز بنتے ہیں, آپ کے سیاست سے ریلیٹڈ لوگ سٹارز بنتے ہیں, آپ اسی کے اندر گھوم کے رہ جاتے ہیں. آپ کو اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ کے پاس انٹرٹینمنٹ کے لیے بیسٹ ٹیلی ویژن شو کون سا؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. تو آخر میں کون بچتا ہے؟ رجب اور ڈکی, جو آپ کو فیملی انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں. بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, ڈرامہ دکھ رہا ہے, روزمرہ زندگی دکھ رہی ہے, گفٹ دکھ رہے ہیں, آج یہ ہو گیا, کل یہ ہو گیا, یہ انٹرٹینمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ انٹرٹینمنٹ لوگوں کو چاہیے. مطلب انہوں نے گفٹ اوپن کیا, ملینز ہاں, اب ہر کوئی بندہ بیٹھ کے وہ کیا کہتے ہیں سیاست پہ گفتگو نہیں سننا چاہتا, ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو کسی ایک پارٹی کا وہ بیانیہ نہیں سننا چاہتا, لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ ہماری ڈیلی لائف کے لوگ ہیں نا. رجب بھی اور ڈکی بھی, ہاں ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ یہ دونوں ٹرینڈ انٹرٹینرز نہیں ہیں. انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی ٹرینڈ انٹرٹینرز ہونے چاہیے, ٹرینڈ نہیں ہے, یہ ان کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا قصور ہے کہ یہ ٹرینڈ نہیں ہے اور ہم ان کو پھر پوری طرح فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے, ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پر ہماری سوسائٹی میں انٹرٹینمنٹ کا ایک بہت بڑا ویکیوم موجود ہے, آپ اور میں یہاں بیٹھ کے سیریس بکواس کر رہے ہیں, یہاں پر میں آپ کو جھکتے لگانی شروع کر دوں نا, اور آپ مجھے جھکتے لگانی شروع کر دیں, پھر دیکھیں کلپ کیسا وائرل ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھ کے کسی ایک کو لتاڑ دوں نا, کسی ایک کے بارے میں باتیں کر دوں کہ فلاں بندہ کی بات میری خبر ہے, فلاں بندے کو میں نے یہ کرتے دیکھا ہے, فلاں بندہ اتنا کمینہ ہے, فلاں بندہ ذلیل آدمی ہے, فلاں بندہ جھوٹا ہے, مکار ہے, اوئے ہوئے ہوئے اتنا وائرل ہونا ہے, اور پھر وہ بندے نے آگے سے جواب دینا ہے, پھر اس نے جواب, پھر 3 بندے الگ بیٹھ کے میرے اس الزام کے اوپر تجزیے کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے, کہ یہ ہوا یہ کہا, زہیب بٹ نے یہ کہہ دیا, زہیب بٹ نے اس کے بارے میں کہہ دیا, پھر زہیب بٹ کی ویڈیوز آنا شروع ہو جائیں گی, پھر زہیب بٹ کی پرسنل لائف ڈسکس ہونا شروع ہو جائے گی, پھر پتہ نہیں کیا کیا ہونا شروع ہو جائے گا. الزام تراشیاں ہم کرتے رہیں گے, وائرل ہوتے رہیں گے. یہ جو جنریشن ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے نا, نیکسٹ جن کے جو لوگ ہیں, یہ انٹرٹینمنٹ ڈپرائیوڈ ہیں. پھر یہ اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹی میں انٹرٹینمنٹ ڈھونڈتے ہیں. پھر ان کو ایک اور پرابلم بھی ہے, وہ یہ پرابلم ہے, میں تو ملینیل ہوں نا, لیکن جو جینزی اور یہ جو الفاز ہیں نا, ان کو پرابلم یہ ہے کہ یہ نیگیٹو کی طرف بہت اٹریکٹ ہوتے ہیں, اور کسی بندے کو گرتا دیکھ کے یہ بڑے خوش ہوتے ہیں. پھر وہ بندہ گر جائے, پھر اس پہ ترس کھاتے ہیں. جیسے ابھی رجب بٹ کے بارے میں برا بول رہے تھے, اب ان کے ساتھ جو ہوا اب ترس کھا رہے ہیں. تو ترس کھا رہے ہیں, پھر ترس کھا کے اس کو اور ہیرو بنا دیں گے, پھر وہ کچھ ایسا کرے گا, پھر اس کو مار پڑوائیں گے, پھر ترس کھائیں گے. تو یہ ہمارا ایک نا کریکٹرسٹک ہے ہمارے اس نیشن کا, ہمارا اس سوسائٹی کا. تو یہ اسی کو نظر آتا ہے. ڈکی کا یا رجب کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ ٹو انٹرٹین پیپل. لوگ انٹرٹین ہوتے ہیں ان کی چیزوں سے. لیکن کہا جاتا ہے ان کو جان کے پھنسایا بھی جا رہا ہے, اتنی بڑی ان کی غلطیاں نہیں ہیں جتنا زیادہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے. اس سے بڑی بڑی جو پرسنالٹیز ہیں وہ یہ حرکتیں کر رہی ہیں, وہ بھی ان ایپس کو جو ہے وہ پروموٹ کر
کری ہیں بٹ ان کو جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا, صرف ان دونوں لوگوں کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ وائرل بہت ہے نا, مشہور بہت ہے. اچھا, جب یہ کریں گے تو دنیا بہت ساری دیکھے گی, پھر بہت ساری دنیا کو اپنے یہ جسٹیفائی کریں گے کہ وہ بھی تو کر رہا ہے تو ان کو بھی کرنے دو. ان کا کہنا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. ون رانگ کین ناٹ جسٹیفائی اندر رانگ. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ رانگ ہے, ٹھیک ہے, میں اس کو جسٹیفائی نہیں rong ہے. رانگ ہے. وہ کر رہے ہیں, وہ بھی غلط کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ بھی غلط کر رہے ہیں. مطلب آپ ڈکی بھائی کے بھی حق میں نہیں ہیں, آپ رجب بٹ کے بھی نہیں, حق کی بات ہی نہیں ہے. دیکھیں انسان ہے, وہ اس دنیا میں آئے ہیں, ان کا حق ہے پیسہ کمانا, شہرت پانا, ان کا حق ہے جو انہوں نے کمائی بھی ہے, بالکل کمائی ہے اللہ تعالیٰ. اور دیکھیں میرا یہ ماننا ہے عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے تو میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں کچھ کہنے والا. اللہ تعالیٰ ان کو دولت دے رہا ہے, رزق دے رہا ہے, میں کون ہوتا ہوں ان کے بارے میں. اگر آپ کو لگتا ہے غلط ہے تو ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں. ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایسے نہ بولیں. میں ایک بحیثیت ایک صحافی ہونے کے یا اس سوسائٹی کا یا اس کمیونٹی کا, جرنلزم جرنلسٹ کمیونٹی کا یا میڈیا کی کمیونٹی کا حصہ ہونے کے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنی زبان کا استعمال بہتر کریں, کیونکہ ہمیں لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں لوگ سنتے ہیں, ہمیں فالو کرتے ہیں. تو جب جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں وہ اچھی چیز فالو کریں, لوگوں کے بچوں کو آپ اچھی تربیت کریں. لوگ آپ سے تربیت لے رہے ہیں نا, ان کو اچھا گائیڈ کریں. بس یہ میرا درخواست ہے, باقی جو مرضی کریں. فیملی ولاگنگ کے بارے میں آپ کچھ میں خلاف ہوں اس کے, ٹھیک ہے, میں شدید خلاف ہوں اس چیز کے. آپ کی مائیں بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ ڈراموں میں بھی تو فیملی آتی ہے. لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں اس طرح کہ ڈراموں میں فیملی ہوتی ہے. دیکھیں ڈرامہ فیملی ڈرامہ ہے, یہ ریئل لائف ہے. ریئل لائف کو دیکھیں, اس کو ڈرامہ نہ بنائیں, ریئل لائف کا ڈرامہ نہ بنا دیں. میری درخواست یہ ہے. لوگ فالو کرتے ہیں, بچے فالو کرتے ہیں. زیادہ پرابلم تب آتی ہے جب بچے فالو کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اب چھوٹا بچہ ریب صاحب کی طرح ایکٹ کرے گا تو مجھے بھی غصہ چڑھے گا, بچے کے ماں باپ کو بھی غصہ چڑھے گا کہ یہ کیا بےہودگی ہے, بیٹے ایسے نہ کرو, بدتمیز ہو تم. وہی لینگویج. اب وہ بچہ اپنی ماں باپ کے ساتھ وہ باتیں کرے گا جو رجب صاحب اپنی والدہ, استغفر اللہ, مطلب میں کہنا نہیں چاہتا یہ باتیں, لیکن وہ جو کرتے ہیں, جس طرح کے مذاق کرتے ہیں, میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ کرے. ٹھیک ہے, اس لیے میں اس چیز کو آج بھی ڈسکریج کرتا ہوں. تمیز کیسے کریں, پیار سے کریں, اچھی بات کریں. جیسے وہ زینب کے پاپا تھے نا, وہ اچھی باتیں بتاتے تھے کہ جی اچھی دعا کریں, جو دعا کریں آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, یہ کریں, کچھ تمیز سکھا رہے ہیں, کوئی اچھی بات سکھا رہے ہیں. ان کو بھی لوگ فالو کر رہے ہیں, اس کا مطلب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ اور میں بیٹھ گئے سڑیاں مار کے چلے جائیں گے, سڑیاں کوئی نہیں سنتا. وہ کہتے ہیں کوئی نچ ٹپ کے وہاؤ, پھر ہم ویوز دیں گے. اور نچن ٹپن والے نچ رہے ہیں, اسی نچ نہیں سکتے تھے, اسی بہ کے گلاں کر رہے ہیں. اچھا, یہ بھی سننے میں آیا کہ جو چودھری فراز کو FIR کا مشورہ دیا تھا وہ ڈاکٹر عفان نے دیا تھا. یہ اس نے بتایا مجھے, ہاں رات کو اس نے مجھے یہ ساری بات بتائی ہے. اور میں میرے خیال سے ڈاکٹر عفنان ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کیونکہ اس نے بھی مجھے یہی بات بتائی ہے کہ یہ تمام کچھ کرنے والا, پھر بعد میں ڈیل کروانے کے لیے بھی یہ ڈاکٹر عفنان نے کہا تھا. میں ڈاکٹر عفنان کو بھی پرسنلی جانتا ہوں, ویری گڈ مین, میرے بھائیوں کی طرح. لیکن اب ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, یہ ڈاکٹر عفنان کا جب بیان آئے گا تو ہی پتہ چلے گا. لیکن آئی واز شاکڈ کہ ایسا ہوا. آپ کو اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں ہے کہ ہوا نہیں ہوا؟ مجھے پتا ہے کہ ان کی بہت قربت تھی چودھری سرفراز کے ساتھ. میری بھی دوستی تھی, لیکن ان کی قربت تھوڑی زیادہ تھی, دوستی زیادہ تھی ڈاکٹر عفنان, کیونکہ وہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے بار بار. تو اب اگر یہ ہوا ہے, اس طرح ہوا ہے, تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کو آ کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا چاہیے, کلیئرفائی کرنا چاہیے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ڈاکٹر صاحب ہر چیز کے ڈاکٹر ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب تسی ہے کون, مطلب حرفن مولا ہے وہ, ہر چیز پہ وہ کمنٹ بھی کرتے ہیں, ہر چیز کے بارے میں بتاتے بھی ہیں. مجھے لگتا ہے بہت جلدی پراپرٹی کا کام بھی شروع کر دیں گے, تو وہ ہر چیز کر رہے ہیں. انہوں نے معجون بھی بنا لی ہے, سر چیزیں کر لی ہیں, تو یہ بھی وہ کچھ نہ کچھ کر ہی لیں گے. ڈاکٹر عفنان ہی اس کے بارے میں بہتر بتا سکتے ہیں, کیونکہ ندیم نے یہ الزام لگایا ہے, اور ندیم نے بڑا اوتھینٹک ہو کے یہ الزام لگایا کہ یہ, میں 100% شیور ہوں کہ ہاں, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے بھی انہوں نے رابطہ کیا تھا, اسی لیے. تو اگر اس نے ندیم نے کہا تو ندیم بہتر جانتا ہے اس بارے میں. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو اس بارے میں کوئی نالج نہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, میں اس کے بارے میں کہہ دوں گا, ڈاکٹر میرے بارے میں ویڈیو بنا دے گا, وہ اس کے بارے میں پھر غور نہیں, بحث چل پڑے گی. کیا کہہ دوں کہ میری ویڈیو بن جائے؟ نہیں, آپ کہہ دینا, بتا دیں جو آپ کو لگتا ہے. کیا مجھے لگتا ہے کیا کہ انہوں نے دیکھیں جو مجھے ندیم نے بتایا اس سے مجھے لگتا ہے شاید ایسا ہو. اچھا, ایسا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو, کیونکہ ندیم نے جس طرح جو سیکورٹی سے بتایا. اب جب تک میں ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کر لوں گا, کیونکہ میں ایک صحافی ہوں, میں نانی والا یا رجب باٹ یا ڈکی نہیں ہوں, لیکن سورس آپ کا بھی اوتھینٹک ہے. میں صحافی ہوں, میں جب تک ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کر لوں گا میں اپنی موقف نہیں دے سکتا ان کے بارے میں کچھ. سوشل میڈیا ہمارے پورے ملک کو ڈرائیو کر رہا ہے,
ایون کچھ نجی چینلز بھی ہیں انہوں نے بھی یہی لائن پکڑ لی ہے لوگوں کو کرٹیسائز کر کے, تو ویوز لینے کے. آپ مزہ آتا ہے, آپ بھی تو کر رہی ہیں. وہ ادھر سے پوڈ کاسٹ سے اٹھ کے آتا ہے, آگے سے آپ پکڑ لیتی ہیں. بتاؤ کیا ہوا تھا, بتاؤ تم اس پوڈ کاسٹ میں کیوں گئے تھے, بتاؤ کیوں کیا ہوا تھا. کچھ وہ ہمارے دوست ہیں, کیا نام ہے ان کا, کاشف ضمیر صاحب. میں کبھی ان سے ملا نہیں ہوں, لیکن ایک غائبانہ سا ان سے تعارف ہے ان کا. میں دیکھ رہا تھا وہ سونا ٹیسٹ کرنا, یہ کرنا, وہ کرنا. فضا علی نے کیا. فضا علی بھی میری دوست ہیں, میرا بڑا اچھا عزت کا رشتہ ہے ان کے ساتھ, احترام کا. دوسرے صاحب بھی وہ ہیں ہمارے چینل پہ ہوتے ہیں, تو وہ بھی یہی حرکت کر رہے ہیں. بہت کرٹیسزم والا گیم دنیا پسند کرتی ہے, دیکھو بکتا کتنا ہے ان کا. ہاں جی یہ تو ہے, لوگ دنیا کہتے ہیں ذلیل کرو. ہاں جی, میں پیار سے بات کرتا ہوں, کہتے ہیں چھٹ بٹ. اچھا میٹھا میٹھا نہیں جی. آپ وہ ٹرینڈ فالو نہیں کر رہے ہیں. نہیں میں کیوں کروں, تو ویوز آتے ہیں آپ کو؟ نہیں میرے نہیں آتے سچ میں. ہاں بہت کم آتے ہیں, لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا. اچھا, میں نے آپ کو نہیں تو پہلے آپ کو ادارہ نہیں کہتا کہ آپ, میں اپنے چینل پہ کرتا ہوں, ادارے کے چینل پہ کرتا ہوں. اوکے, میں اپنا جو کام کرتا ہوں, میرا شو ہے بنام سرکار, وہ بہت اچھا چلتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی ریٹنگ بہت اچھی ہے. ویوز سے فرق نہیں پڑتا, مجھے ویوز سے فرق نہیں پڑتا. آئی ڈونٹ کیئر. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مجھے ویوز ڈرائیو نہیں کرتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ابھی تنقیدی کام شروع ہوا ہوا ہے جی, بلاؤ گرل کرو, یہ لوگ ان کو گرل کر رہے ہیں جو آلریڈی کمزور ہیں. ٹھیک ہے, یہ تگڑے کو گرل کر کے دکھائیں نا. صحیح ہے, سمجھیے آپ بات میری. کسی تگڑے کو, جیسے میں کسی ایم این اے کا, ملک ریاض صاحب تھے شادرے کے, میں ان کا ہاتھ پکڑ کے نالی پہ لے گیا تھا. کیا بات ہے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح کے لوگوں کو گرل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے, کسی ایم پی ایم این اے کو بلائیں, کسی وزیر کو بلائیں, اور اس کے منہ پہ بیٹھ کے پوچھیں کہ تو نے یہ نہیں کیا, تو یہ رشوت لے رہا تھا, تیرے یہ کام خراب ہے. جو میں کرتا ہوں اپنے شو میں, یہ کر کے دکھائیں. مطلب آپ جینوئن جو اوتھینٹک چیز ہے اس کو گرل کر کے دکھائیں. ٹھیک ہے. یہ غریب بیچارے ماڑے ہیں یار, یہ ٹک ٹاکرز, کیا بات ہو گئی. میں مجھے ان پہ ترس آتا ہے. ان کو آپ گرل کریں, جس طرح مرضی کریں, معصوم لوگ ہیں, برے ہیں. دیکھیں اب رجب ہے نا, میں نے اس کو کہا کہ میرے پوڈ کاسٹ میں آئے, میں نے ندیم کو بھی کہا. تو آپ کو لگتا ہے کہ میں گرل کروں گا؟ میں گرل نہیں کروں گا, پھر بھی نہیں کروں گا. اچھا, یہ پتا ہے لوگوں کو کون کرتا ہے کون نہیں کرتا. میرا ماننا یہ ہے کہ ماڑے کو مارنا, کیا بات, بالکل بہت ہی ماڑے بندے کا کام ہوتا. میں وہ ماڑا نہیں ہوں. ماڑے نو مارنا انتہائی ماڑے بندے کا کام. ایک بندہ آلریڈی ایک وہ مشکل میں ہے اور اس کو اور مشکل میں ڈال دیتا ہے. ہم وہ نہیں کرتے. یہ ویڈیو تم نے کہاں بنائی تھی؟ میں تگڑے بندے کو پکڑتا ہوں. اچھا جی, تگڑے بندے کو ہاتھ ڈالنے کا مزہ آتا ہے. آپ کو پتا چلتا ہے کہ تگڑے کا جوڑ پڑا ہے. میں وہ ہوں جس پہ پرچے کرائے گئے تھے عمران خان کے دور میں, جب ہم بنام سرکار کیا کرتے تھے. جب شو بند کرانے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے, ہمارے مالکان پہ پرچے کرائے گئے تھے صرف کہ بنام سرکار بند کر دو. ٹھیک ہے, لیکن بند نہیں ہوا. میرے باس کی بڑی دلیری تھی, میرا باس کھڑا رہا, میں بھی کھڑا رہا. تو یہ بات نہیں ہے کہ آپ ماڑا بندہ پکڑ کے لائیں, اس کو بٹھائیں. ایک تو آپ کے دفتر میں آیا ہوا, گھر میں آیا, رگڑ دیں اس کو, تباہ کر دیں. دنیا بھی انجوائے کرے, آپ بھی انجوائے کریں. وہ جی ذلیل ہو رہا ہے, وہ رو رہا ہے, وہ بیچارہ, وہ بچہ لڑکی والا جن سے تھا, مجھے اس پہ بھی تھوڑی تکلیف ہوئی تھی. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ ایسا ہونا چاہیے. تم نے ایسے کپڑے کیوں پہنے, جو بھی ہے, باہر کیوں جا رہی ہے, I don't want to talk about it. میں اس کو بات کرنے کے بھی قابل نہیں سمجھتا اس چیز کو. دیکھ لیں نا, آپ نے ویڈیو بنائی اور ہم کہے آپ تو یہاں پہ کہہ رہے تھے میں نے بات نہیں. کس طرح کی ویڈیو, کس طرح کی؟ نہیں مطلب جیسے لاسٹ ٹائم آپ رجب بٹ کے بارے میں کہہ رجب بٹ کے بارے میں آج بھی کہتا ہوں کہ مجھے اختلاف ہے. ٹھیک ہے, میں آج اس کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ ایک مشکل میں آ گیا ہے, اور وہ مشکل سالو کروانی چاہیے. اس کو اس کی جان کا خطرہ. ٹھیک ہے, مجھے وہاں پر میں نے قدم رکھا ہے, اور وہاں پہ میں اس کے بیچ میں آؤں کہ یہ سالو ہونا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں آج بھی اس کا کانٹینٹ دونوں کا, اس کا بھی اور ڈکی صاحب کا بھی, میں سپورٹ نہیں کرتا, نہ انڈورس کرتا ہوں. یہ ڈسکلیمر ہے میرا. میں بحیثیت انسان سوسائٹی کا حصہ ہونے کے ان کے ساتھ ہوں. ان کا یہ کھڑا ہوں کہ ان کی جان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس کی اگر اس نے غلطی کی ہے, ہاں اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کی سزا اس کو قانوناً ملنی چاہیے. اگر اس نے غلطی کی ہے, قانون ہے سزا دینے کے لیے, آپ قانون نہ بنیں. ٹھیک ہے, اور اس کو سالو کریں. اس کو بھی میں یہی کہوں گا کہ اپنی زبان کو لگام دو اور بیٹھ کے بات کرو, کسی کی تذلیل مت کرو. دیکھیں میری کمیونٹی پہ آپ آواز اٹھائیں گے, آپ میری کمیونٹی کو, آپ میری کمیونٹی سے نا, ہمارے پہ کوئی بندہ آواز اٹھا دیتا ہے, ہمیں اوے تو تڑا کر دیتا ہے, تو میں چھوڑوں گا اس کو؟ بالکل نہیں چھوڑوں گا. میں اس کا جواب دوں گا اس کو کہ بھائی یہ تو تم نے بڑا غلط کہہ دیا. میں تمہیں جتنا جہاں تک میں قانوناً جا سکتا ہوں, میں قانوناً اپنا احتجاج ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ غلط کیا گیا, ہماری کمیونٹی کے اوپر تم لوگ آئے. اب ان کی بھی کمیونٹی ہے, وہ حق بجانب ہے. ہاں انہوں نے اگریشن کا راستہ لے لیا, یہ راستہ غلط لیا انہوں نے. ایگریشن نہیں لینا چاہیے تھا, فزیکل نہیں ہونا چاہیے تھا, زبان سے جو مرضی کہتے ہیں. ان کا ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ غصہ ان کا بجا ہے. ٹھیک ہے,
لیکن انہوں نے جو راستہ اختیار کیا وہ غلط تھا, اور جس موڈ میں لیا وہ غلط تھا. بالکل ایسے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور اتنی زیادہ انفارمیشن دینے کے لیے, اور آپ کو انشاءاللہ مووی میں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ, سینما میں جا کے ٹکٹ پرچیز کر کے ہم آپ کو بگ اسکرین انشاءاللہ دیکھیں گے. ہاں دیکھیں گے, یقین مانے لوگ بھی دیکھیں گے. اب انٹرٹینمنٹ تو اچھی انٹرٹینمنٹ ہونی چاہیے. آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ.